السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام کا وقت ہے، بلکہ کہیں رات ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور لوگ مسجد حرام سے عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے اپنے ہوٹلوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اب دیکھیں کہ جو راستہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ مسفلہ کا علاقہ ہے، اور مسفلہ میں عام طور پہ جو بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ زیادہ تر مسفلہ میں ہی ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے پیدل بھی آپ حرم چلے جائیں گے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ پیدل جائیں، کیونکہ اگر آپ بس کا انتظار کریں گے تو پھر بس میں آپ کو جو تکلیف ہوگی وہ اپنی جگہ پہ، ٹائم ضائع ہوگا اور گاڑیاں بھی جلدی نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے مسفلہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پیدل ہی حرم چلے جاتے ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیں لوگ پیدل آ رہے ہیں حرم شریف سے۔ اور موسم ماشاءاللہ بہت ہی خوشگوار ہے، اور اتنا بہترین موسم ہے کہ نہ تو آپ کو گرمی کا احساس ہو رہا ہے اور نہ ہی آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو ٹھنڈی لگے۔ ایسا موسم ہے کہ آپ کو دونوں میں سکون ہے۔ بہت ہی بہترین موسم ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے جسم پہ پسینے بھی نہیں ہوتے ہیں، گرچہ آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اور پھر رات کا بھی وقت ہے، اس کی وجہ سے بھی موسم اور ہی بہترین ہو گیا۔ کچھ جگہوں پہ بارش بھی ہوئی ہے، جس کا اثر بھی یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو موسم بھی کچھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے بھی موسم کچھ ماشاءاللہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم آپ کو آگے خانہ کعبہ کا جو صحن ہے وہاں پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس راستوں سے لے کے چل رہے ہیں، مسفلہ والے راستے سے۔ اور یہ جو راستہ ہے، اس راستے کو شار ابراہیم خلیل کہتے ہیں، یعنی ابراہیم خلیل اسٹریٹ۔ اور اس راستے سے جو آپ جائیں گے سیدھے آپ حرم شریف پہنچ جائیں گے۔ اور آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں جو بلڈنگ، یہ شرکہ مکہ ہے، اور ابھی رات کے 8:46 ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہیں کہ 8:45 بج رہے ہیں، اور لوگ عشاء کی نماز ادا کر کے حرم شریف سے واپس اپنی بلڈنگ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ عام طور پہ جب بھی آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو سب سے بہترین وقت یہی ہے کہ آپ عصر سے کچھ پہلے نکلیں اور جا کر کے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر واپس لوٹ آئیں۔ اور ایسی ہی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے وضو بنا کر کے جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں حرم جاؤں گا، وہاں پہنچ کر کے پھر میں وضو بناؤں گا۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے وضو بنا کر کے اور آپ جائیں اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس طرف
کوئی بھی بلڈنگ نہیں ہے، سیدھے آپ جائیں گے تو سیدھے حرم پہنچ جائیں گے، اور اس طرف جائیں گے تو پھر یہ ہوٹل ہے، اور سیدھے آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ مکہ مکرمہ میں شبیکہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ادھر گاڑیوں کا آنا منع ہے، ادھر گاڑیاں نہیں آ سکتی ہیں، اسی لیے میں یہ بارہا کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تو جب تک بدن میں طاقت ہے اسی وقت آپ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کی جسم میں طاقت نہ رہ جائے، آپ کمزور ہو جائیں، زیادہ عمر ہو جائے اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ چلو اب حج اور عمرہ کر لیتے ہیں، تو اس میں جو پریشانی ہوگی وہ پریشانی وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عمر دراز ہونے کے بعد آتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو گرچہ آپ کو کتنی بھی سہولت مل جائے، کچھ بھی آپ کو سہولت مل جائے، لیکن پیدل آپ کو چلنا ہی چلنا ہے۔ بغیر پیدل چلے آپ کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ ایک راستے تک، ایک جگہ تک آپ کو پہنچانے کے بعد بس رک جاتی ہے، یا ٹیکسی سے اگر آپ آ رہے ہیں تو ٹیکسی بھی وہاں پہ رک جاتی ہے، اس سے آگے آپ کو پیدل چلنا ہے۔ بغیر پیدل چلے کوئی سہارا ہی نہیں، کہ پیدل ہی آپ کا سہارا ہے۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت دی ہے اسی وقت آپ حج اور عمرہ کے سعادت سے فارغ ہو جائیں، یہ سعادت آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ بہت ہی بہتر ہے کہ جوانی میں ہی آپ عبادت کر لیں، حج اور عمرہ کی سعادت حاصل ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو زیادہ مقبول ہے بنسبت اس کے کہ جب آپ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، اس وقت آپ اللہ رب العزت کو یاد کریں، عبادت کریں۔ تو جوانی کی عبادت گرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے لیے وہ زیادہ محبوب ہے، نہ کہ بڑھاپے میں کہ آپ ہر وقت عبادت میں لگے رہیں، اس سے بہتر جوانی کی عبادت۔ تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو موقع دیا ہے تو پھر آپ جوانی میں ہی حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہ عمرہ کرنے والے لوگ عمرہ سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں، اور یہ سب اپنے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ سامنے جو ہوٹل دیکھ رہے ہیں یہ دار التوحید ہوٹل ہے، اور ابھی میں دار التوحید ہوٹل کے پیچھے، اور ادھر 6 نمبر واش روم، اگر آپ اس طرف آئیں تو دار التوحید جو ہوٹل ہے اس کے پیچھے جب آپ آئیں گے تو آپ کو کھانے پینے کی چیزیں ہی ملیں گی، اور یہاں پہ اس طرف آپ دیکھیں کہ لوگ کھانے پینے کے سامان لا کر کے یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، یا ایسی ہی اگر کرسی خالی ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کر کے آرام کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سکون محسوس ہوگا کہ جب آپ حرم کے صحن میں بیٹھ کر کے اور آپ آرام کریں گے، اس کی ہواؤں کا مزہ لیں گے، تو پھر آپ کو جو سکون میسر ہوگا، جو روحانی سکون آپ کو میسر ہوگا، وہ آپ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا آئی لو مکہ۔ دار التوحید ہوٹل کے پیچھے جو آپ آئیں گے تو آپ کو یہ جبل عمر ملے گا۔ جبل عمر کے نام سے یہ ہوٹل ہے، خلیل مارکیٹ۔ تو یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کو دیگر چیزیں، مارکیٹ بھی ہے، اور اوپر جب آپ جائیں گے تو آپ کو کھانے پینے کے لیے ملے گا، اور ہوٹل بھی ہے۔
تو ہم آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ سامنے جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کی توسیع میں سے ہے، ان کے پروجیکٹ میں سے ہے، اور ابھی یہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد جتنے بھی دن یہاں پہ مکہ میں یا مدینہ میں گزارتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں وہ جگہ، وہ واقعات اور جو کچھ بھی اس میں پیش آتا ہے، سب کچھ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک دم ضعیف ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، تب بھی مکہ یا مدینہ میں ان کے گزارے ہوئے اوقات وہ اس کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ یہ جگہیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے ذہن پہ بیٹھ جاتی ہیں، اور جب تک انسان کا ذہن کام کرتا ہے تب تک یہ جگہیں اس کے ذہن میں باقی رہتی ہیں۔ اور گاہے بگاہے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ ان جگہوں کے بارے میں بتلاتا ہے، اور ایک طرح سے مسلمان کی جو عقیدت ہے، جو محبت اس جگہ سے ہے، وہ اس کی بتانے سے جھلکتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ یہ انسان، یہ مسلمان اس جگہ کو اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے کیوں بیان کر رہا ہے، اور اس کی وجہ وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ رب العزت لوگوں کا دل اس کی طرف مائل کر دے، مکہ کی طرف لوگوں کا دل مائل کر دے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں اور حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔